الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، انشاءاللہ تعالی آج ہم 15ویں پارے کے اہم مضامین کا جائزہ لیں گے۔ 15ویں پارے کا آپ اگر عنوان تجویز کرنا چاہیں تو اس کا ہو سکتا ہے اسراء اور معراج، جس کا ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر۔ بنی اسرائیل اور پھر مادیت بمقابلہ ایمان۔ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے مختصر سی بالکل، لیکن کمپریہنسولی اس کو کور کیا گیا ہے شروع کے اندر سورہ اسراء کے اندر، یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اور پھر سورہ کہف کا ایک جامع عنوان مادیت اور ایمان کا جو ہے مقابلہ ہے۔ یہ اس پارے کے مضامین میں، یا اس کو عنوان اگر آپ دینا چاہیں تو ایک عنوان اس کو جو ہے دیا جا سکتا ہے۔ پارہ جو ہے اگر مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو پارہ یہ شروع ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل سے، اس سورہ کو جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ پھر اس پارے کے اندر دوسری صورت جو ہے وہ سورہ کہف ہے، جس کا بیشتر حصہ اسی پارے کے اندر ہے۔ اس کے مرکزی مضامین میں دیکھیں تو توحید کا مضمون زبردست انداز میں پہلی صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اخلاق کی تعلیمات، جامع تعلیمات ہیں، تاریخ ہے یقینی طور پر بنی اسرائیل کی، اور پھر آزمائش، جو ایمان کی آزمائش ہے وہ پوری کی پوری آگے سورہ کہف کے اندر ہے۔ تو بنی اسرائیل کے رجوع زوال کی کہانی اس میں بیان کی گئی ہے، اور یہ صورت نازل ہوئی تھی سورہ جو ہے اس کے بعد سورہ کہف ہے، جو سورہ کہف جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی، پہلی ہجرت جو ہجرت حبشہ تھی، اور جس میں مادیت اور سچے ایمان کا فرق واضح کیا گیا ہے۔ تو دونوں صورتیں حکمت قرآنی کے عظیم خزانوں میں سے خزانے ہیں، دو خزانے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پہ ایک ساتھ جو ہے وہ نازل فرمائے، ان کو ایک جگہ پہ قرآن کریم میں ایک جگہ پہ رکھا گیا ہے۔ تو گویا یہ 15واں پارہ جو ہے یہ انسانی ہدایت، ان کو تنبیہ، اور پھر انسان کو جو دائمی فتنے درپیش ہیں ان کا اس میں نقشہ بھی بتایا گیا، اور اس کے بارے میں ان کو فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس میں انسان کو ہدایات اور رہنمائی بھی دی گئی ہے۔ پہلی سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اس سورت کو سورہ الاسراء بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس بر صغیر پاک و ہند میں جو قرآن پاک پبلش ہوتے ہیں انہیں بنی اسرائیل لکھا ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو قرآن پاک پبلش ہوتے ہیں ان میں سورہ الاسراء ہے، اور دونوں سورت کے نام ہیں ان کی۔ اور سورت جو ہے اس کا ایک اور نام سورہ سبحان بھی ہے، کیونکہ سبحان کے لفظ سے یہ شروع ہوتی ہے۔ مکی صورت ہے، واقع معراج کے بعد نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس میں معراج کے واقعے کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو معراج کا واقعہ تقریباً ہمیں جو ہے وہ کافی ساری شہادتوں کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ 12 نبوی کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل آخر زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے آخر زمانے میں نازل ہوئی۔ اس وقت قریش کی دشمنی بڑے عروج پر تھی، اور سورت کا آغاز جو ہے یہ اللہ پاک کی تسبیح سے ہوتا ہے، سبحان الذی کے لفظ سے ہوتا ہے، اور مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی قیادت کے انتقال کی طرف اشارہ ہے۔ انتقال سے مراد منتقلی ہے، یعنی اب جو ہے مسجد حرام جو سے پہلے مشرکین کے قبضے میں تھی، وہ جو ہے وہ اب مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ قیادت آ جائے گی، اور مسجد اقصیٰ بھی جو عیسائیوں کے پاس جس کا قبضہ تھا تو وہ بھی مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ چلی جائے گی۔ تو ان دونوں کا ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بشارتیں اور جو چیزیں دکھائی گئی ہیں وہ ان میں سے ایک یہ بھی اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور دین کے ماننے والوں کے پاس انشاءاللہ بہت جلد ہوں گی۔ اس میں جو ہے دین حق کے تقاضے بھی بیان کیے گئے، انسان کی کامیابی اور ہلاکت کے اصول بھی بیان کیے گئے، اور خاص طور پر جو سورہ الاسراء ہے اس کے اندر اسلامی معاشرے اور اسلامی ریاست کے بنیادی اصول بتائے گئے ہیں، یعنی یہ بہت اہم اس میں ہے۔ اور پھر اس میں انسانی بنی نوع انسان کی تکریم اور فضیلت کی بات بھی کی گئی ہے، اور عظمت قرآن کو خاص طور پر اس کے اندر جو ہے کافی اس کا ذکر اس صورت کے اندر بہت نمایاں ہے۔ اگر ہم واقعہ معراج کو لیں تو اس کے پہلے پس منظر جو ہے جان لیتے ہیں کہ اس کا، یعنی اس واقع معراج کا ایک عنوان یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکلوں کے بعد اور ابتلاء اور آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا فضل فرماتا ہے اور عطا جو ہے کرتا ہے اور دیتا ہے، جو نبی کے وسلم کو دی گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو چچا
آپ کے چچا ابو طالب کے انتقال کے بعد جو ہے بڑا مشکل وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، انتہائی مشکل وقت تھا، جو سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے۔ طائف میں پھر آپ جب گئے باہر نکلنے کے لیے، کیونکہ آپ غالباً آپ نے یہی سوچا کہ آپ جو ہے یہاں سے کچھ مزید سعید روحیں آپ یہاں سے نہیں اسلام کی طرف آ رہی، جو آگے جو تھیں وہ آ گئی ہیں، تو آپ پھر باہر نکلے اور طائف گئے، تو وہاں پہ آپ کو سخت تکلیف دی گئی اور بڑا ایک سخت آپ کا جو ہے وہ تجربہ، زندگی کا مشکل ترین تجربہ جو تھا آپ کا، جسے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ یہ ساری سب سے زندگی میں میری سب سے مشکل دن تھا، جو وہ آپ کو طائف میں جو ہے سامنا کرنا پڑا۔ آپ بہت پریشان دل کے ساتھ واپس آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت میں معراج سے نوازا جب آپ ذہناً بہت ڈسٹریس میں تھے آپ، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم انعام آپ پر کیا، اور یہ اس کے ساتھ پیغام وابستہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور پھر یقین اور ایمان کی ایک بہت بڑی قوت کے ساتھ آپ واپس آئے، اور پھر اس کا ایک سبق یہی ہمیں ملتا ہے کہ سخت آزمائشوں کے بعد انعامات بھی بہت بڑے ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر یعنی طائف میں آپ وسلم بڑے پریشان دل کے ساتھ واپس آئے، اس کی تفصیل اتنی جہاں وہ ہے پریشان کون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل نہیں ہو پا رہے تھے، اور آپ مختلف لوگوں کے پاس گئے کہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے آپ کو پروٹیکشن دیں اور آپ کے جو ہے سپورٹ کریں تاکہ آپ مکہ میں واپس آ سکیں، تو کئی بے شمار لوگوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا آپ کو جو ہے سپورٹ کرنے یا پروٹیکشن دینے کا۔ تو یہ جو ہے وہ یعنی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنا مشکل وقت تھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں آپ پیدا ہوئے اور بڑے، اور جہاں پہ آپ نے اس شہر میں آپ واپس نہیں آ پا رہے تھے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں مشکل کا کس طرح مشکل وقت گزرا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ان حالات کے اندر یہ معراج کا جو ہے واقعہ پیش آیا۔ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے، پھر جو ہے آسمانوں کی سیر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سفر جو ہے اسراء کہلاتا ہے، رات کے وقت سفر کرنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد حرام سے اقصیٰ تک کروایا، اور آسمانوں کی جو سیر کرائی یہ معراج کہلاتا ہے۔ تو اس لیے اس پورے واقعے کو اسراء والمعراج، اسراء اور معراج جو ہے اس کا نام دیا گیا ہے۔ آپ بے پناہ یقین اور ایمان کی سے جو ہے لبریز ہو کر واپس آئے، اور پھر مخالفت کے سامنے ڈٹنے اور آنے والی ہجرت، اور پھر ریاست کے لیے جو آگے آپ کو جو بہت بڑا ایک ٹاسک تھا اس کے لیے آپ کو روحانی قوت ملی، اور اس نے پھر جو ہے وہ معراج کے واقعے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ایک عالمی اور تاریخی موڑ عطا کیا، اور معراج نے یعنی گویا تاریخ کا جو ہے وہ رخ موڑ دیا ہے۔ جو آپ قوت اور جو یقین اور ایمان آپ لے کے آئے، اس کے بعد پھر جو ہے حالات بدلنا جو شروع ہوئی ہے، اور پھر قیادت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کی قیادت کو مرکزی حیثیت حاصل ہوئی ہے۔ اور اس کے بارے میں یعنی علامہ اقبال نے جو کہا ہے کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ دیکھیں کہ یعنی علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کائنات جو ہے وہ انسان کائنات میں محض کوئی تماشا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی اخلاقی اور روحانی کیفیت تو پورے کائنات کے نظم سے جو ہے جڑی ہوئی ہے۔ اور پھر یہ اس بات کی علامت ہے دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ یہ پورے کا پورا گردوں، پورے کا پوری جو کائنات ہے وہ بھی جو ہے اس پہ بشر ہونے، اور یعنی بشریت سے مراد ہے کہ عبودیت اور تزکیہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو نسبت ہے وہ اس پہ پوری کی پوری جو ہے پورے کاسموس اور پورے کائنات کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہے۔ تو یہ بہت بڑا جو ہے واقعہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جس نے پوری تاریخ کا ایک رخ جو ہے پھر موڑ دیا ہے۔ بنی اسرائیل کے دور کی جو ہے وہ 4 ادوار بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ 4 آیات ہیں لیکن بڑی کمپریہنسو ہیں، کہ جب بھی انہیں اللہ تعالیٰ نے سیاسی برتری اور معاشی خوشحالی بخشی، تو اس کے بعد پھر انہوں نے ہر بار جو ہے اللہ تعالیٰ کی سرکشی کی اور نافرمانی کی روش اختیار کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہر بار انہیں سزا دی۔ اور پھر اس طریقے سے دیکھیں کہ امت مسلمہ کو ایک آئینہ دکھایا گیا ہے کہ دیکھو قانون مکافات جو ہے ہر قوم پر اللہ تعالیٰ یکساں لاگو کرتا ہے۔ اگر تم ایسے کرو گے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جو خوشحالی اور تم پر جو برتری اور سیاسی برتری، معاشی اور جو کچھ عطا کیا ہے، اگر اس کی قدر نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا، اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے۔ تو اگر اس سے سبق ملتا ہے کہ تاریخ جو ہے انتباہ
جو نظر انداز کرنے والی کے لیے جو دہرائی جاتی ہے، اور پھر جو بھی قومیں اطاعت اور نافرمانی کے مطابق جو ہے وہ اگر کرتی ہیں تو ویسی ہی پھر اٹھتی ہیں اور ویسی ہی جو ہے گرتی ہیں اس کے ساتھ ہی۔ تو اگر یعنی اگر جو تاریخ میں انتباہ کیا گیا ہے کہ دیکھیں یہ قوموں کے ساتھ ایسا ہوا اور تم ایسا نہیں کرنا، اگر پھر وہ بھی ایسا کریں تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو اطاعت اور نافرمانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے قوموں کا عروج و زوال، یہ بات جو ہے یہاں بتائی گئی ہے۔ قریش کو بنی اسرائیل کے انجام کے ذریعے سے تنبیہ کی گئی ہے۔ دیکھیں قریش کا رویہ بہت ہی جو ہے پچھلی قوموں کی طرح سرکش قوموں جیسا تھا، یعنی اور پھر بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کیا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم نے یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جو ہے وہ فضیلتیں دیں اور یہ انعامات کی، اور تم نے پھر فساد کیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے عذاب دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پھر دوبارہ فساد کرو گے تو پھر ہم دوبارہ تمہیں عذاب دیں گے۔ اور یہ ان کے لیے عذاب قرآن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے دوسری آیت سے کہ یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا آخرت قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کو اس عذاب سے دوچار کرتا رہے گا، اس لیے کہ یہ قوم کبھی بھی فساد سے جو ہے باز نہیں آئے گی۔ اور اس کی آج ہم جب اس وقت ہم یہ پروگرام اور اس پارے کے مضامین کا جائزہ لے رہے ہیں، اس وقت کے جو حالات ہیں، اس وقت اس سے بہتر جو ہے وہ یہ کیا ایکسپلین کر سکتی ہے یہ بات کہ یہ ایک انتہائی فسادی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ فساد کی آگ جو ہے بھڑکاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس فساد کی آگ کو جو ہے بجھاتا ہے۔ یہ قرآن مجید نے دوسری جگہ پر ہم پڑھائے ہیں۔ تو یہ ایسا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسا کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب جو ہے وہ دیتا رہے گا۔ کسی کو غلط فہمی نہ ہونا چاہیے کہ یہ قوم تو بڑی آج عروج پہ اور ٹیکنالوجی اور یہ وہ، قوموں کی زندگی میں 40-50 سال 60 سال کا عرصہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر ان کو 100-60 سال کسی کے زیر سایہ اور زیر اثر ان کو کہیں بھی مل بھی گئے ہے کوئی ریسپائٹ اور کوئی نہ کوئی تھوڑا سا ان کو بہتر رہنے کے لیے مقام اور جگہ مل بھی گئی ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ ایسا اللہ تعالیٰ ان کا بندوبست فرمائے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ سزا دے گا جو مسلسل اپنے ان کو 2500 سال 3000 سال کی تاریخ کے اندر دیتا چلا آ رہا ہے۔ تو قریش کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہر سرکش قوم پر لاگو ہوتا ہے، جب بھی وہ سرکشی میں اور بغاوت میں اور انسانوں کو تکلیف پہنچانے کے معاملے کے اندر جب اپنی حد سے نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی رسی کھینچ لیتا ہے اور انسان کی جو ہے وہ پھر اس عذاب کی طرف جو ہے وہ قوم لوٹ جاتی ہے۔ تو مستقل نافرمانی اور مستقل متناسب عذاب کو جو ہے وہ دعوت دیتی ہے، یعنی انسان سرکشی کرتا رہے گا تو اس کو جو ہے وہ عذاب بھی ملتا رہے گا۔ یہ بات قوموں کی طرف بھی ہے اور جو ہے وہ بڑی بڑی ملتوں کے ساتھ بھی، اور یہ اسلامی تہذیب کے اور ریاست کے بنیادی اصول اس صورت کے اندر جو ہے بتائے گئے ہیں کہ صورت میں اسلامی معاشرے کے بڑے بڑے اصول جو ہے اخلاق و تمدن کے اصول جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں کہ اب ہجرت ہونے والی ہے، بس آیا ہی چاہتی ہے ہجرت، 1 سال بعد یا اس سے بھی کم عرصے کے اندر ہجرت ہو گئی، تو اس کے بعد مسلمانوں کی ایک اجتماعیت قائم ہونے والی تھی، مسلمانوں کی ایک سٹیٹ اور جو کہ سٹی سٹیٹ سے بالکل شروع ہوئی ہے وہ قائم ہونے والی تھی۔ تو اسلامی معاشرے اور اسلامی ریاست کے بنیادی اصول پھر جہاں پہ جو ہے بیان کیے گئے ہیں، جس کے اندر آداب و اخلاق بھی شامل ہیں، حقوق اللہ بھی شامل ہیں، حقوق العباد بھی شامل ہیں، اور اس میں عقیدہ بھی ہے اور عبادات، اخلاق، معاملات، سب کچھ جو ہے ان کو جوڑ دیا گیا ہے ایک نظام کے اندر۔ تو یہ ایک اسلامی ریاست اور اسلامی تہذیب کے خد و خال نمایاں ہوتے ہیں اس صورت کے اندر۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ صورت قرآن پاک عظیم جو ہے حکمت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، یہ بھی اور اگلی بھی صورت بھی۔ تو اس طریقے سے یہ اصول جو اسلامی تہذیب اور ریاست کے اصول ہیں، ابھرنے والی اور آگے آنے والی مسلم ریاست کے لیے آئینی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ اسی لیے اس صورت کا تفصیلی مطالعہ بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی زبردست ہے، اور ہم اس کو الحمدللہ پڑھ بھی آئے ہیں۔ جنہوں نے اس کو نہیں پڑھا ہے تو اس کی طرف ہمارے جو اسباق ہیں ان کی طرف واپس بھی ہم رجوع کر سکتے ہیں۔ اسلامی معاشرے کے لیے 10 احکام جو ہے وہ 10 احکام دیے گئے ہیں۔ ان کو احکام عشرہ جو تورات میں 10 کمانڈمنٹس ہیں ان کے ساتھ بڑی گہری جو ہے مماثلت ہے، اور ان میں
سب کچھ ان میں جیسے شامل ہے، ان میں عقیدہ بھی شامل ہے، عبادات، اخلاق، معاملات، اور اس میں یہ شامل ہے کہ محض اللہ کی عبادت کرو، والدین کا ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کا حق دو، یتیم کا مال نہ حق اس پہ تصرف نہ کرو، فضول خرچی اور بخل دونوں سے بچو، مفلسی کے ڈر سے اولاد کو نہ قتل کرو، اور زنا کے قریب بھی نہ جانے کا کہا گیا ہے، یعنی ان کی جو ہے حدود ہے ان کے قریب بھی نہ۔ تو یہ سارے احکام جو ہیں دیکھیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ایک کامل توازن جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ اور اس میں مزید بھی آگے دوسرے بھی ہیں، فقر کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، کسی بے انسان کو قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں تصرف نہ کرو، ہر عہد جو ہے ایگریمنٹ ہے اور عہد ہے جو وعدہ ہے اس کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ناپ تول میں کمی کو اخلاقی اور سماجی جرم بتایا گیا ہے، اور جس بات کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ لگنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تو دیکھیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عدل، امانت اور ذمہ داری جو انسان کی ہے، جو انسان پہ ڈالی گئی ہے، معیشت و معاشرت کی بنیاد قرار پاتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ 10 کمانڈمنٹس جو ہے یہ فرد بھی اور معاشرہ بھی اور معاشرے کے اندر جو ویلیوز ہیں جو ان کو سب کو جو ہے وہ گورن کرتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو علماء نے فرمایا ہے کہ یہ جو 10 جو احکامات ہیں، 10 احکامات ہیں، 10 کمانڈمنٹس ہیں، یہ تقریباً تمام جو آسمانی مذاہب ہیں ان کے اندر ان کا جو چال چلن رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کے اندر جو رکھا ہے کہ یہ جنرل گڈ بھی ہے، اور پھر شریعت کے اندر بھی ان کے جو ہے ان کو انکارپوریٹ کیا گیا تھا۔ تکبر، انسان کی حد اور ان کی ساری، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اکڑ کر چلنے سے، تکبر سے منع کیا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری کے باوجود جو ہے انسان کتنا کمزور ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک معمولی سا کوئی جرثومہ، وائرس اور بیکٹیریا انسان کو جو ہے کس قدر عاجز کر دیتا ہے۔ تو اس عاجزی کے باوجود انسان کے غرور بالکل بے جا ہے، بنتا نہیں ہے۔ ظاہری جو چال ہوتی ہے اور انداز ہوتا ہے وہ انسان کی اندرونی حالت دیں گی، یہ فسادی شخص ہے یا یہ ایک نیک اور اچھا جو ہے شریف شخص ہے۔ اصلی نیکی عاجزی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے جو ہے وہ ملتی ہے۔ جو تکبر ہے وہ انسان کی روحانی ترقی اور سماجی امن دونوں کو تباہ کر دیتا ہے، اور بہت ہی بری چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہرگز جو ہے وہ پسند نہیں فرماتا۔ تو یہ بات بتائے کہ حقیقی بڑائی اطاعت میں ہے اور ظاہری شان و شوکت میں نہیں ہے، ان کے ساری انسان کو اللہ اور مخلوق دونوں کے قریب لاتی ہے۔ قرآن کے بارے میں 10 مختلف آیات بیان کی گئی ہیں جن میں قرآن کی خصوصیات اور قرآن کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ لوگ معجزہ طلب کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، اور بتایا گیا کہ اس لوگ پورے انسان اور جن مل بھی جائیں تو اس جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ مومنوں کے دلوں کے لیے شفا ہے، اور بڑا بدقسمت ہے وہ شخص جو قرآن سے پھر آنکھیں بند کر لے اور وہ پھر دنیا میں اندھا بننے والا شخص ہے، اور جو دنیا میں اندھا رائے سے بن گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ قیامت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ یعنی قرآن ہر دور کے لیے معجزہ ہے، زندہ اور ابدی معجزہ ہے، اور قرآن کے معجزے کو رد کر دینے والے دونوں جہانوں کے خسارے میں ہیں۔ قریش کی سازش جو تھی جلاوطنی کی آپ کے لیے، اور اس کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ بتایا گیا کہ اگر انہوں نے، قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر سے نکال دیا تو پھر اس شہر میں ٹک نہیں سکیں گے زیادہ دیر، اور بالکل یہ ایسے ہی ہوا ہے۔ آپ کو نکالنے کے بعد دیکھیں کہ 8 سال کے اندر جو ہے وہ پھر جو ہے اس شہر سے جو ہے وہ خود نکل گئے، یا پھر اس کے جو ہے وہ اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا۔ تو حق کے خلاف منصوبہ بنانے والی طاقتیں بالآخر جو ہے مٹ جایا کرتی ہیں، یہ اس کا سبق ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اگر ہم دیکھیں تو بے شمار اخلاقی، معاشرتی، تمدنی، اقتصادی تعلیمات ہیں، محض انفرادی ہدایات نہیں ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، بلکہ یہ اس بات کے ثبوت ہے کہ اسلام ایک ہمگیر انسانی زندگی پر محیط ایک نظام ہوگا، جو ابھی جو ہے مدینہ کے اندر جب مسلمان جا رہے ہیں تو یہ اس کی بنیادیں ہیں، یہ بنیادیں بتائی گئی ہیں، اور جس کی بنیاد پر یہ عظیم تعلیمات اور اصول بیان کیے گئے ہیں جو اسلامی نظام حیات کی نقشہ گری کرتے ہیں، اور انہی انسانی اصولوں پر انسانی زندگی کی تعبیر ہوگی۔ یہ ہے وہ صورت جو ہجرت سے پہلے جو آپ کو بتائی گئی۔ اور آپ دیکھیں تو بہت جلدی میں آپ کو صرف آپ کے سامنے دیکھ رہا ہوں کہ حکمت قرآنی کے انداز سے دیکھیں تو اس میں توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی بڑا جو ہے بیان ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ اور ان کے اعمال کے نتائج سے جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ آپ عبرت پکڑو، قرآن کی عظمت اس کی ہدایت ہے، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی حکمت ہے، اسلامی حکومت اور انصاف کے اصول بیان کیے گئے ہیں، اخلاقی اور سماجی انسانی اخلاقیات اور سماجی ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں،
اور پھر نماز اور ذکر الہی کا تذکرہ ہے، انسان کی فطرت اور اس کی کمزوریاں بتائی گئی ہیں، پھر دعوت دین اور صبر اور اس کی تفصیلات ساری جو ہے ساتھ دی بھی گئی ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کس قدر کمپریہنسو سورہ ہے، اور کس قدر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے یہ جو حکمت قرآنی کے جن خزانوں کا میں نے ذکر کیا ہے، کس طریقے سے اس کے اندر جو ہے سموئے اور پروئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سورہ کہف ہے، مکی صورت ہے، ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ مسلمان شدید ظلموں کے شکار تھے، یہ کئی قصوں پر مشتمل ہے، جس میں اصحاب کہف کا قصہ، باغ والوں کا، موسیٰ و خضر کا، اور ذوالقرنین کا قصہ ہے۔ مسلمان جو ہے مظلوموں کی تربیت کا جو ہے بندوبست کیا گیا ہے، اور ان کو اس صورت کے ذریعے سے مادیت کے فتنوں سے حفاظت کا بندوبست ہے، اس کے اندر ہدایت رہنمائی ہے، اور آخر عہد کے فتنوں سے اس کا نہایت گہرا تعلق ہے۔ جب قیامت سے پہلے فتنوں کا زمانہ ہوگا تو دورہ فتن جسے کہا جاتا ہے، تو ان سے گہرا تعلق ہے۔ دجال کے فتنوں سے بچانے والی یہ بہت اہم صورت، اس کی ابتدائی اور آخری 10 آیات کی بڑی جو ہے وہ فضیلت آئی ہے کہ جو ان کو حفظ کرے گا۔ ابتدائی کے بارے میں بھی کہا گیا اور آخری کیا، دو آیات، دو روایات ہیں، تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اس کی ابتدائی بھی اور 10 آیات دونوں جو ہے ان کو حفظ کر دیا جائے اور پڑھا جائے۔ تو سورہ کہف ایمان کے امتحانوں اور آنے والے فتنوں کے لیے مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے، اور اس کا باقاعدہ مطالعہ مادیت کے فتنے سے، مٹیریلزم کا جو فتنہ موجود ہے اس دنیا کے اندر اور جو پھیلتا جا رہا ہے اور دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیتا جا رہا ہے، اس فتنے سے یہ صورت جو ہے یہ بچاتی ہے، اگر اس کو پورے فہم اور شعور کے ساتھ انسان اس کو پڑھے۔ دیکھیں مادیت، اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ مادیت بمقابلہ ایمان، اس کائنات کے بارے میں دو نظریات، ان کو اچھی طرح اگر آپ نے سے صورت کو لفظ نہیں پڑھا تو اچھا موقع ہے کہ اس کا جو ہے ایک ریویو جو ہے آپ کم از کم آپ کے ذہن میں ضرور ہو۔ پہلا نظریہ یہ ہے، مادیت کا نظریہ ہے یہ پہلا ماضی، کہ نتائج کائنات میں ہمیشہ اسباب سے وجود میں آتے ہیں، بغیر اسباب کے نتیجہ جو ہے نہیں لایا جا سکتا، اور اسباب اور نتائج کے درمیان میں کوئی تیسری قوت کار فرما نہیں ہے۔ یہ کاز اینڈ افیکٹ کا بہت مشہور جو ہے وہ جو اصول ہے، جو رول ہے جو بیان کیا جاتا ہے، یہ وہ ہے۔ تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا ہے کہ جب اگر یہ پریویل کر جائے یہ نتیجہ، تو انسان پھر ظاہری اسباب کے اندر پھنس کے رہ گیا ہے۔ ظاہری اشیاء، اسباب، وسائل اور ہر وہ تو ہے، لیکن اس کے علاوہ ہر اس چیز کا جو ہے وہ انکار کیا جو نظر نہیں آتی، جو مادی نہیں ہے۔ اللہ جیسے اللہ تعالیٰ کی حکمیت ہے، حشر نشر ہے، غیب کی خبریں ہیں، سب چیزوں کا جو ہے وہ انکار ہے۔ دوسرا نظریہ کیا ہے؟ یہ طبعی اسباب اور قدرتی طاقتوں اور خزانوں اور اشیاء کی خاصیتوں سے ماورا بالکل بالا تر ایک غیبی قوت ہے، اور اسی کے ہاتھ میں تمام جو کاز اینڈ افیکٹ ہیں، اسباب و علل ہے، ان کی جو ہے وہ باغ ڈور ہے۔ تو اس نظریے سے کیا چیز، اگر یہ نظریہ جو ہے اور یہ سارے کے سارے اسباب اور ارادہ جو ہے یہ مشیت اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے حکم اشارہ کے تحت ہے، تو اس نظریے سے کیا چیز جنم لیتی ہے؟ ایمان جنم لیتا ہے، عمل صالح جنم لیتا ہے، اخلاق عالیہ، اور اللہ تعالیٰ کے رب جو کائنات کا رب ہے اس کی اطاعت اور عبادت اور عدل و انصاف اور رحمت اور محبت جو ہے جنم لیتی ہے۔ تو سورہ کہف جو ہے بنیادی طور پر ان دو مختلف نظریوں کی جو ہے کہ نفسیات کی کہانی ہے۔ ایک مادی نظریہ ہے جو، اور دوسرا کیا ہے؟ ایمان کا، ایمان باللہ، ایمان بالغیب، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جو عقائد ہیں، اعمال ہیں، اخلاق ہیں اور نتائج ہیں، وہ جو ہے اس کے مقابلے میں ہیں۔ تو یہ چاروں واقع جو ہے یہ سورت کے بالکل انہی دو نظریات سے متعلق جو ہے وہ جڑے ہوئے ان کے ساتھ۔ سورہ کہف دجالی اور دجالی نظام کی فکری بنیادوں کو واضح کرتی ہے۔ دجال مادیت کا ایک امباڈیمنٹ ہے، ایک سراسر مادیت کا ایک نمائندہ ہے، تو یہ جو ہے صورت اس کو جو ہے اس کو نفسیات اور اس طرز زندگی کو مادی بے نقاب کرتی ہے اور اس مادی طرز زندگی کو مسترد کرتی ہے۔ ہر دور کے دجالی فتنوں اور اس کے کتنی ہی اس کے مظاہر جدید کیوں نہ ہوں، اس کی سوجھ بوجھ فراہم کرتی ہے۔ ترقی کے نام پر ایمان کو سلب کرنے والے نظام کی جڑ کاٹتی ہے، اور آخری زمانے کے فتنوں کے ساتھ اس صورت کا گہرا رابطہ ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اس صورت کو پڑھے گا، اور اس کو ظاہر پڑھنے سے مراد یہی ہے کہ اس کو فہم کے ساتھ اور شعور کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، تو پھر وہ دجال کے ان فتنوں سے جو آخر زمانے میں اپیئر ہوں گے، نمایاں ہوں گے، ان سے جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ تو سورہ کہف پر مسلسل غور و فکر جو ہے
اور اس کا پڑھنا انسان کو دجالی فریب اور اس کی فکر سے جو ہے وہ تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اب اصحاب کہف کا قصہ ہے سب سے پہلے سورت کے اندر۔ چند کمزور اور بے صلاح، جن کے پاس کوئی کسی قسم کی کوئی چیز نہیں، اسلحہ وغیرہ کچھ نہیں، نوجوانوں نے پھر خالص ایمان کو چنا، کوئی طاقت نہ تھی، سیاسی اثر و رسوخ نہ تھا، تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے وطن چھوڑ دیا، اپنا سب کچھ، گھر بار، رشتہ دار، ہر تمام سہولتیں، ہر چیز چھوڑ دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس ظالم نظام سے موجزانہ طور پر نجات دی، اور غیب سے ملنے والی نصرت جو ہے پھر جب آتی ہے اس طریقے سے تو انسان کے گمار پہ بھی نہیں ہوتی۔ تو مکی مسلمانوں کو آزمائش اور پھر اصحاب کہف کی حالت میں سے گہری مشابہت تھی کہ دیکھو مکہ بھی ظلم کے اس نظام میں، مسلمان بھی اپنے ایمان کی آزمائش ان کو درپیش تھی، تو مسلمانوں کو بھی اس قسم کی ایک رہنمائی دی گئی کہ اگر تم جو ہے ہجرت کر جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ اور یہ جو ایمان ہے اس لیے کہ یہ انسان، یہ جان اور مال اور سب سے قیمتی چیز ہے، اس کے لیے اگر اپنا وطن اور مال اور اولاد اور ماں باپ اور گھر بار جو کچھ بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیا جائے اور اس ایمان کو جو بچا لیا جائے، تو یہ اس کے سباق میں سے ایک سبق تھا اہل مکہ کے لیے بھی، اور مسلمانوں کو بھی اس میں بڑا گہرا سبق تھا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ جس طریقے سے اصحاب کہف نے کیا، اگر کوئی کرے تو یہ تمام کو بھروسہ تمام قوتوں کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ ایمان پر جمے رہنے کے لیے صبر و استقامت لازمی ہے، جیسے انہوں نے اپنے ایمان پہ جو استقامت دکھائی، اور پھر ایمان کے لیے گھر بار، رشتہ دار، سب کچھ چھوڑنا پڑے تو بھی چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کی مدد ایسے راستوں سے آتی ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اور دعوت ایمان کی راہ میں ہر دور میں اس نوعیت کی آزمائشیں جو ہے وہ آتی رہی ہے۔ اور یہ قصے مکی مسلمانوں کو پچھلی امتوں کے صابروں کے قافلوں سے جوڑتے ہیں کہ دیکھیں پچھلی امتوں میں بھی ایسے مسلمانوں پہ حالات رہے ہیں، جیسے اصحاب اخدود بھی تھے، موسیٰ اور ہارون بھی، اور اب جو ہے تم ان سے جو ہے وہ گزر رہے ہو۔ تو اللہ پر بھروسہ رکھو، یہ تمام قوتوں کا سرچشمہ ہے، اور بالآخر ایمان جو ہے مادیت پر پوری طرح غالب آتا ہے، آئے گا اور آتا ہے۔ ایمان جو ہے صبر اور ہجرت ہر دور کے مومن کی کامیابی کی بنیادی ہتھیار ہے، یہ بات بتائی گئی ہے۔ دو باغ والوں کا جو ہے وہ قصہ ہے، اور جدید مادیت کے حوالے سے ان میں سے ایک خوش نصیب شخص تھا اور بڑا اقبال مند تھا، جس کی مادی مزاج جو تھا جاگیرداروں اور دولت مندوں والا، یہ اپنی خوشحالی اور خوشبختی کے لیے کو کہتا تھا کہ یہ میرے علم اور لیاقت اور میری ذہانت اور میری محنت اور میرے دست و بازو کا ثمرہ ہے یہ، یعنی وہ سارے کا سارا جو بھروسہ تھا وہ اپنے دست بازو پر اور وسائل پر اور پلاننگ پر، اور کی یہ پانی اور یہ جو ہے کھیتی اور یہ سب کچھ میں کرتا ہوں تو تبھی تو میرے پاس جو ہے نا یہ باغ ہے اور سب کچھ ہے۔ تو دوسرا شخص جو ہے اس کو روکتا تھا اس عمل سے، اور کہتا تھا کہ چیزوں کا انتصاب جو ہے ایٹریبیوشن، اور چیزوں کا جو جتنے بھی اثاثے ہیں اور چیزوں کی جو انتصاب نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے کرنی چاہیے، اور ارادہ الہی جو ہے اس پر ایمان و اعتماد کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے پہلے والے شخص کے باغ کو جو ہے وہ کہ سارا معاملہ، ساری قوت و صلاحیت اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینی چاہیے، اور پھر جو ہے بھروسہ صرف اس پر اور اس پہ جو ایمان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر بالکل وہ ایمان اس پہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے کہ عہد حاضر میں آج کا سائنسی اور ٹیکنالوجی پرست جو ذہن ہے وہ بھی اسی مادہ پرستی کے اندر گرفتار ہے، اور مادی اسباب کو خدا کا درجہ دے دیا گیا ہے، یعنی مادی اسباب، فنی اسباب یہ خدا کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ زندگی، موت، کامیابی، ناکامی، خوش نصیبی کے اسباب، بس یہی اسباب جو ہیں وہ جو نظر آ رہے ہیں۔ تو باغ والے کے اس واقعے میں اس مادہ پرستانہ طرز فکر کی بھرپور تردید کی گئی ہے، اور بتایا گیا کہ حقیقی امن، استحکام اور کامیابی، جو حقیقی کامیابی ہے وہ اسباب سے نہیں ملتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے سے ملتی ہے۔ پھر اس پارے کے آخر میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے جو ہے، اور خضر علیہ السلام کا یہ قصہ جو ہے یہ کائنات میں یعنی بتایا گیا کہ اس قدر پیچیدہ حقائق ہیں اور سوالات ہیں کہ انسان اپنے بھرپور ذہانت اور ٹیکنالوجی اور ترقی اور ارتقاء کی اس منزل کے باوجود انسان کے ذہن ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ آج بھی بہت سارے ہمارے پاس، دیکھیں ہم آج کے قریب ترین ستارے پہ
پہنچنے کے لیے بھی ہم کو نوری سالوں کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا، جو انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو دیکھیں شاید کبھی بھی ممکن نہ ہو سکے اس طرح۔ تو ان چیزوں کو دیکھیں، جسے پتہ چلتا ہے کہ ان سب چیزوں سے ورا اور دور جو ہے کوئی ہستی ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، اور ان اصول طریقوں پر جن کو سمجھنا انسان کے بس سے باہر ہے، ان اصولوں اور طریقوں سے جو چلا رہی ہے اور کائنات کا جو انتظام کر رہی ہے۔ تو دیکھو کہ اگر کائنات کا جو جو انتظام انسان کے حوالے کر دیا جائے تو اس کا علم اتنا محدود ہے کہ پھر وہ پورے کے پورا اس نظم جو ہے کائنات کو، اس میں فساد برپا ہو جائے گا۔ اور یہی حال پھر جو ایسے جو ڈیڈکشن ہے کہ انسانی معاشرے کے لیے اگر انسان قوانین بنائے گا تو ان کے اندر اسی طرح جھول ہوگی، اور ان کے اندر جو غلطی ہوگی اور خطا ہوگی، اس لیے کہ اس کا علم جو ہے بہت ہی محدود ہے۔ کائنات کے ایک قلیل حصے کے اندر، قلیل کیا ہے، اس کو قلیل کا کوئی لفظ ہی اس کا ایسا نہیں ہے جس کو بیان کیا جا سکے، جس انسان کے کائنات کی جس حصے میں انسان کے تصرف ہے، تو پھر وہ انسان کے لیے کیسے کیوں کر جو ہے وہ بنا سکتا ہے انسان کے لیے قوانین۔ تو اس قصے میں اس مادی طرز فکر کو چیلنج کیا گیا ہے کہ زندگی جو کچھ ہے بس وہی ہے جو نظر آتا ہے، اور زندگی اور کائنات میں معیار صرف ظاہر ہے اور مادہ ہے اور نظر آنے والی چیز ہے۔ جدید تمدن جو ہے اسی فکر اور عقیدے پر قائم ہے، اور یہ قصہ جو ہے دراصل اس بنیاد پر پیشہ چلاتا ہے۔ رب کا جو حقیقی بندہ جو ہے وہ ظاہری واقعات سے بہت اوپر اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی حکمت پر بھروسہ کرتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے وہ میری سمجھ سے اور کہیں سے بالاتر ہے، اور اس کی حکمتیں جو ہے میری سمجھ سے بالاتر ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے وہ بہترین کرتا ہے۔ تو اس سے ہمیں جو ہے سبق ملتا ہے کہ زندگی کا اصل انتظام جو ہے کائنات کا انتظام ہے، ایک حکیم اور خبیر رب کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کے تمام فیصلے حکمت سے جو ہے لبریز ہیں، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ انسان کے محدود شعور کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، بتایا گیا۔ تو دیکھیں اب ہم صرف یہ آپ کے لیے میں نے جو ہے وہ سلائیڈ شامل کر لی ہے ہمارے اس بات میں سے کہ صحابہ کہف کا قصہ ہے، تو یہ بھی ہمیں جو ہے وہ مادیت اور ایمان کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ جوڑتا ہے کہ جس دور میں ایمان والے جو ہے وہ مشکل ان کے حالات ہیں، اور جو ہے وہ اپنے رب پر بھروسہ کریں گے، جیسے مکہ کے مسلمانوں کے حالات تھے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی ویسی ہی مدد فرمائے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی مدد فرمائی ہے۔ تو دیکھیں یہ وطن، مال، اولاد، گھر بار، یہ ساری چیزیں مادی ہیں، اور دنیا کی آسائشیں مادی ہیں، اور زندگی کے اسباب یہ سارے مادی ہیں۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان کو بچایا جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جو ہے مٹیریلزم ورس مادیت بمقابلہ ایمان، یہ ہے اس پہ صحابہ کے سب کا۔ اور باغ والوں کا قصہ کیا ہے کہ ایک شخص کے مال و دولت پر غرور ہے، اور دوسرے شخص کا جو بھروسہ ہے وہ ایمان پر ہے۔ وہ دنیا کا مال و اسباب سب فانی ہے، یہ غرور و تکبر کا سامان نہیں ہے۔ تو بقا ہے وہ ایمان کو حاصل ہے۔ اور جو ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو، وہ ان چیزوں کو اور باغوں کو اور پھلوں کو اور پروڈیوس جو ہے پیدا کرتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے نہیں، یہ تو میری ذہانت اور میری تدبیر اور میرے جو اسباب میں نے اختیار کیے ہیں ان کا جو ہے نتیجہ ہے۔ تو یہ بھی دیکھیں اسی کی طرف رہنمائی ہے، ایمان بمقابلہ مادیت بمقابلہ ایمان۔ قصہ موسیٰ خضر میں جو ایمان غیب پر ہونا چاہیے، نہ کہ صرف مادی اور نظر آنے والی اشیاء پر، یہ اس کا جو ہے پورے قصے کا جو ہے۔ اور پھر آگے ذوالقرنین کا واقعہ بھی آئے گا، جو بھی ہم کل انشاءاللہ تعالی اس کا بھی ہم جو ہے وہ اس کو پڑھیں گے اگر 16ویں پارے کے اندر۔ یہ اس پارے کے جو مضامین تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مادیت کے اور دجال اور دجالی نظام کے مادی جو فتنے ہیں اور فساد ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اوپر ایمان رکھنے، ایمان